بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی ٹیچر عابدہ الہی خان۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی مطالعہ پاکستان کی کتاب کا چیپٹر نمبر 11 پڑھیں گے، جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ اس چیپٹر میں سے جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پاکستان اور عالمی برادری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کے عالمی برادری کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے آپ کی کتاب میں جن ممالک کا ذکر کیا گیا ہے ان میں شامل ہیں چین، بھارت، ایران، امریکہ، افغانستان اور سعودی عرب۔ لیکن آج کے اس لیسن میں ہم صرف 3 ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا جائزہ لیں گے، یعنی ایران، افغانستان اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایران ہمارا اسلامی برادر ہمسایہ ملک ہے۔ پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے صدیوں سے ایران کے ساتھ مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ پاکستان اور ایران دونوں کے درمیان بہترین سفارتی اور دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ 1949 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ایران کا خیر سگالی کا دورہ کیا اور اس کے اگلے ہی سال یعنی 1950 میں شاہ ایران رضا شاہ پہلوی پاکستان کے دورے پر آئے۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری آئی اور بہت سے معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے۔ 1964 میں پاکستان اور ایران نے ترکی کے ساتھ مل کر علاقائی تعاون برائے ترقی کے نام سے ایک تنظیم بنائی، جس کو انگلش میں RCD یعنی ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اس تنظیم کے قیام کا مقصد علاقے کے تینوں ممالک یعنی پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان اقتصادی، صنعتی، تجارتی اور سیر و سیاحت کے معاملات کو فروغ دینا تھا۔ اس معاہدے سے یہ تینوں ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب آئے۔ 1965 میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو اس جنگ میں ایران نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھی ایران نے پاکستان کی حمایت کی۔ 1979 میں ایران میں امام خمینی کا انقلاب آیا اور ایک نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ پاکستان کے ایران کی پہلی حکومت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم تھے اور اس نئی بننے والی حکومت کے ساتھ بھی پاکستان نے بہتر تعلقات قائم کیے۔ 1985 میں علاقائی تعاون برائے ترقی کا نام تبدیل کر کے اقتصادی تعاون کی تنظیم رکھ دیا گیا۔ انگلش میں اس کو ECO یعنی اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ یہ تنظیم بھی تینوں ممالک یعنی پاکستان، ایران اور ترکی نے مل کر بنائی۔ اس تنظیم نے بھی کم و بیش انہی مقاصد کے لیے کام کیا جن کے لیے RCD کام کر رہی تھی۔ اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے بھی پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی، صنعتی، تجارتی، تعلیمی اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ہمیشہ اچھے تعلقات قائم رہے ہیں۔ 2013 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا۔ اس دورے میں ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پائپ لائن کے منصوبے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کا توانائی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ اکتوبر 2016 میں پاکستان میں چین کے سفیر نے ایران کو بھی سی پیک منصوبے میں شامل ہونے کی دعوت دی، جس پر ایران کے صدر نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اس سے توقع کی جا رہی ہے کہ ایران اور پاکستان اس نئی حصہ داری میں ایک دوسرے کے مزید قریب آئیں گے اور ان کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ اب ہم آج کا دوسرا ٹاپک پڑھیں گے پاکستان اور افغانستان، یعنی پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایران کی طرح افغانستان بھی ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے اور برادر اسلامی ملک بھی ہے۔ افغان جنگ کے حوالے سے بھی پاکستان اور افغانستان کا بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مشترکہ سرحد 2252 کلومیٹر لمبی ہے، جس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ ڈیورنڈ لائن کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ برطانوی ہند اور افغانستان کی حکومت کے درمیان سرحد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 1893 میں ڈیورنڈ لائن تشکیل دی گئی تھی، لیکن افغانستان نے کبھی بھی اس ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا، اور افغانستان وہ واحد ملک ہے جس نے پاکستان کے قیام کی بھی مخالفت کی اور پاکستان کی اقوام متحدہ میں شمولیت کی بھی مخالفت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبہ KPK یعنی خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے پر افغانستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ افغانستان کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں ہی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کشیدہ رہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت پہاڑی دروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، درہ پہاڑوں کے درمیان قدرتی راستے کو کہتے ہیں۔ ان پہاڑی دروں میں درہ خیبر مشہور درہ ہے۔ افغانستان ایک خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے، یعنی لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اس کے ساتھ کوئی سمندر موجود نہیں۔ افغانستان کی ساری بحری تجارت پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے۔ پاکستان نے افغانستان کو تجارتی حوالے سے بہت سی سہولتیں دی ہیں۔ 1970 کے عشرے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری آئی۔ اس دوران پاکستان کے وزیر اعظم نے افغانستان کا دورہ کیا اور افغانستان کے صدر نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت کے احترام اور عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ اور معاہدے کیے جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی۔ دسمبر 1979 میں روس نے اپنی فوجیں افغانستان میں داخل کر دیں۔ روس اس وقت ایک سپر پاور کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس زمانے میں دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں، ایک امریکہ اور دوسری روس، اور دونوں سپر پاورز جو تھیں یہ توسیع پسندانہ عزائم رکھتی تھیں۔ تو جب روس نے اپنی فوجیں افغانستان میں داخل کر دیں تو یہ امریکہ کے لیے ایک تشویشناک بات تھی۔ روس اس وقت ایک بہت بڑی ریاست تھی جو کہ بہت بڑے علاقے پر مشتمل تھی۔ اس کے مقابلے میں افغانستان ایک پسماندہ اور غریب ملک تھا، لیکن افغانستان کے مجاہدین نے پاکستان اور امریکہ کی مدد سے روس کو افغانستان سے باہر نکال دیا۔ اس افغان جنگ کے دوران 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین پاکستان آئے۔ پاکستان نے ان مہاجرین کو خوش آمدید کہا اور اپنے ملک میں ان کو پناہ دی۔ امریکہ نے براستہ پاکستان اسلحہ اور ٹریننگ افغانستان کو فراہم کی۔ آخرکار 1988 میں جنیوا میں ایک معاہدہ ہوا۔ یہ 4 طاقتی معاہدہ تھا۔ اس معاہدے میں روس، امریکہ، پاکستان اور افغانستان نے شمولیت اختیار کی۔ اس معاہدے کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ روس بتدریج اپنی فوجیں افغانستان سے باہر نکال لے۔ اس معاہدے میں روس، امریکہ، پاکستان اور افغانستان نے شمولیت اختیار کی۔ اس معاہدے کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ روس بتدریج اپنی فوجیں افغانستان سے باہر نکال لے۔ جب روسی فوجیں افغانستان سے نکل گئیں تو افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہو گئی۔ جب روسی فوجیں افغانستان سے نکل گئیں تو افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہو گئی، جس کو پاکستان نے فوری طور پر تسلیم کر لیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد مجاہدین کے باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مجاہدین کے ایک گروپ طالبان نے افغانستان کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر کے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کر دی۔ امریکہ نے طالبان کی اس حکومت کو تسلیم کیا تو پاکستان نے بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے۔
طالبان کی حکومت کے دوران ہی مئی 2000 میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مستقل مشترکہ کمیشن قائم کیا جس کا مقصد دونوں ملکوں کی سرحد کے آر پار سمگلنگ کو روکنا اور افغان مہاجرین کی واپسی تھا۔ دونوں ممالک کے باہمی جھگڑوں کا طے کرنا بھی اس کمیشن کے اختیارات میں شامل تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس دوران ایک بہت اہم واقعہ رونما ہوا جس کو دنیا 9/11 کے نام سے یاد کرتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 11 ستمبر 2001 کو 2 اغوا شدہ طیاروں کی مدد سے امریکہ کی اہم عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ امریکہ نے اس واقعے کا الزام تحریک طالبان کے سربراہ اسامہ بن لادن پر عائد کیا اور طالبان کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں۔ امریکہ نے بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کے خلاف محاذ بنایا اور پاکستان کے چیف ایگزیکٹو پرویز مشرف جو کہ اس وقت امریکہ کے دورے پر تھے، انہوں نے غیر مشروط طور پر دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ چنانچہ جب طالبان کی حکومت نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا تو امریکہ نے اس کی پاداش میں افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد افغانستان میں نئی حکومت قائم ہو گئی۔ حکومت پاکستان نے اس نئی بننے والی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا وعدہ بھی کیا۔ 2004 میں افغانستان میں عام انتخابات ہوئے جن کے نتیجے میں حامد کرزئی افغانستان کے صدر منتخب ہوئے۔ اس سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری آئی۔ 2014 میں اشرف غنی افغانستان کے صدر منتخب ہوئے اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحدی مسائل کو حل کرنے کے لیے مشترکہ فارمولہ بنایا گیا تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہوں۔ مستقبل میں بھی تعلقات بہتر ہونے کی امید ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ پاکستان اور افغانستان دونوں کا مفاد بھی اس میں ہے کہ اس خطے میں امن قائم ہو۔ اب ہم پڑھیں گے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات خصوصی بنیادوں پر قائم ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کے لیے اہم اس لیے ہے کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقامات مقدسہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں اور ہر سال ہزاروں پاکستانی فریضہ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کے قیام سے پہلے پہلی جنگ عظیم کے دوران برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے سب کانٹیننٹ میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا تھا جس کو تحریک خلافت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں وہ کس حد تک سعودی عرب کے ساتھ مذہبی وابستگی رکھتے ہیں۔ پاکستان کے قیام سے پہلے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات قیام پاکستان سے بھی پہلے سے قائم ہیں۔ دونوں ملکوں کے حکمرانوں نے متعدد بار ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کیے ہیں۔ 1951 میں پاک سعودی عرب پہلا معاہدہ ہوا تھا جس سے دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات میں مزید اضافہ ہوا۔ 1954 میں سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز نے پاکستان کا دورہ کیا اور 1966 میں سعودی عرب کے شاہ فیصل نے پاکستان کا دورہ کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1954 میں جب شاہ عبدالعزیز پاکستان کے دورے پر آئے تو اس وقت پاکستان مہاجرین کے بہت بڑے مسئلے سے دوچار تھا۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز نے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے پاکستان کو ایک معقول رقم فراہم کی۔ پاکستان کی معاشی معاونت کے لیے سعودی عرب نے پاکستان میں الجزیرہ بینک کے نام سے ایک بینک بھی قائم کیا۔ پاکستان میں صنعتی میدان میں بھی سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی۔
اور سعودی عرب کی فوج کی ٹریننگ میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے۔ پاکستان سے فوجی ماہرین اور فوجی دستوں کو سعودی فوج کی ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے دفاع کی مضبوطی میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ سعودی عرب معاشی میدانوں میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے اور پاکستان دفاعی میدان میں سعودی عرب کی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قائم فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سعودی عرب کے شاہ فیصل کی مالی معاونت سے تعمیر کی گئی ہے۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں کے دوران بھی سعودی عرب نے پاکستان کو مالی امداد فراہم کی، اور مسئلہ کشمیر پر بھی سعودی عرب پاکستان کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کشمیر میں استصواب رائے کروایا جائے اور کشمیر کے مسئلے کو کشمیر کے عوام کی مرضی سے حل کیا جائے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق وہاں کے عوام کو دیا جائے، اور سعودی عرب پاکستان کے اس موقف میں پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ 1974 میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان کے شہر لاہور میں منعقد ہوئی، اور اس کانفرنس کے انعقاد میں سعودی عرب کے شاہ فیصل کا کردار بہت اہم ہے۔ سعودی عرب افغانستان کے مسئلے پر بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، افغانستان کے بارے میں پاکستان کا یہ موقف ہے کہ غیر ملکی افواج افغانستان میں داخل نہ ہوں، اور افغانستان کے عوام کو وہاں پر حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے اور عوام کو وہاں پر اقتدار اعلیٰ حاصل ہو، اور سعودی عرب بھی پاکستان کے اس موقف میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک جب سعودی عرب کے خلاف ہو گئے اور مقامات مقدسہ کو خطرہ لاحق ہو گیا تو پاکستان نے سعودی عرب کی مدد کی، اور نہ صرف سعودی عرب کی اخلاقی طور پر حمایت کی بلکہ مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے دستے بھی سعودی عرب روانہ کیے۔ 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن قائم کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو بڑھایا جائے۔ اس کمیشن کے قیام سے سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں بہت اضافہ ہوا۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام اکثر ایک دوسرے ممالک کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ 1999 میں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا، اور دو طرفہ دوستی کے کئی معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے۔ اسی طرح 2003 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا اور کئی معاہدوں کے ذریعے دونوں ممالک کی دوستی کو مزید مضبوط بنایا۔ 2004 سے 2014 کے درمیان بھی دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کیے اور مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ ستمبر 2016 میں سعودی وزیر دفاع نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کو 34 ملکی اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے جنوری 2016 میں سعودی عرب کے 4 دورے کیے۔ ان دوروں سے ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا میں اضافہ ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سعودی عرب اور پاکستان کی مضبوط دوستی کو وقت نے بھی ثابت کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان اور سعودی عرب کا مشترکہ موقف رہا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں بہت سی سرمایہ کاری کی ہے اور پاکستان نے بھی دفاعی میدان میں سعودی عرب کی بہت معاونت کی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔